بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد 24واں پارہ اللہ پاک کی توفیق سے پڑھا گیا۔ 24ویں پارے میں شروع کا جو حصہ ہے سورہ زمر کا ہے، اور اس کے بعد سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ یہ پڑھی گئی۔ اس کا ایک رکوع تقریباً باقی ہے، وہ 25ویں سپارے میں ہے۔ اور یہ جو 24ویں پارے سے سورہ مومن شروع ہوتی ہے، یہاں سے حامیم نامی صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ 2 حامیم 24ویں پارے میں ہیں، 4 حامیم 25ویں پارے میں ہیں، اور 1 حامیم 26ویں پارے میں ہے۔ یہ کل 7 حامیم ہیں، اور ان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے۔ عروس دلہن کو کہتے ہیں، قرآن پاک کی دلہن ہے یہ، جیسے سورہ رحمان کا بھی یہی نام ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ صورتیں اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اپنے مضامین کے لحاظ سے ان میں بہت زیادہ ایک طرح سے طاقت ہے، جان ہے۔ پورا قرآن ہی ایسا ہے، لیکن بعض صورتوں کے جیسے فضیلت سورہ یاسین کی آپ نے کل سنی، سورہ واقعہ کی سنی، سورہ ملک کی سنی، تو الگ الگ نوعیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ یہاں سے یہ حامیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خیر، جو سورہ زمر ہے، میں نے گزشتہ کل زمر کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ زمر کہتے ہیں جماعتوں کو اور گروہوں کو کہا جاتا ہے۔ تو 24ویں پارے میں یہ صورت ختم ہو رہی ہے زمر۔ اس کے آخری رکوع کے اندر دوزخیوں کو مختلف جماعتوں میں دوزخ کی طرف ہنکایا جائے گا، دھکا دیا جائے گا، اور پیاس کی حالت میں ہوں گے یہ، اور پریشان۔ پیاس کا جو ذکر ہے وہ 16ویں پارے سورہ مریم کے آخری رکوع میں ہے، اور مختلف گروہوں کا بیان یہاں پر ہے۔ پھر مجمع زیادہ ہوگا تو فہم یوزعون، یہ والا ذکر 20ویں پارے میں بھی ہے اور اس 24ویں پارے میں بھی ہے۔ یوزعون کا مطلب کیا ہے کہ رش لگ جائے گا تو آگے والوں کو روکا جائے گا تاکہ پیچھے مجمع پہنچ جائے۔ تو ایک طرح سے فرشتے دھکے دے رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور عجیب عجیب، جیسے میں نے گزشتہ کل آپ کی خدمت میں یہ کہا کہ دوزخ میں جب یہ جائیں گے اور آپس میں یہ لوگ ملیں گے تو ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، برا بلا کہیں گے، مار دھاڑ ہوگی، اور ایک دوسرے کو تکلیف دیں گے۔ تو یہ یعنی اس سے یہ بھی ایک طرح کی ذلت ہے کہ ایک تو عذاب ہے، ایک یہ ہے کہ آپس میں گالم گلوچ، ڈانٹ ڈپٹ، جھگڑے، ایک دوسرے کو مارنا، یہ والا بھی ایک منظر ہوگا جو 24ویں پارے میں یہ والا منظر بھی ہے۔ اور ایمان والے، ان کو عزت سے لے جایا جائے گا۔ اچھا، دوزخی پہلے سے دروازے بند ہوں گے۔ آپ نے پڑھا کہ دوزخی جب جائیں گے تو ان کے لیے لفظ فتحت ابوابها واو کے بغیر ہے، اور جنتیوں کے لیے ہے وفتحت ابوابها۔ علماء ایک بات لکھتے ہیں، یہاں ذکر کرنا اس کا بہت اچھا ہوگا، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی یہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے انگلش میں اس میں کہتے ہیں نا یہ حرف سائلنٹ ہے، زائد ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے اس کو۔ تو ایسے ہی عربی عام زبان کے اندر بھی بعض حروف زائد ہوتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہے، کچھ نہ کچھ مطلب اس کا ضرور ہے۔ تو دوزخی جب دوزخ میں جائیں گے تو وہاں ہے فتحت ابوابها، واو کے بغیر ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں واو کا ذکر ہے، وفتحت ابوابها۔ دونوں کا ترجمہ ہے دروازے دوزخ کے کھول دیے جائیں گے
دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے. لیکن واو کے بغیر کا ترجمہ یہ ہے جب دوزخی وہاں پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے. جب یہ سامنے ہوں گے تب دروازے کھلیں گے. تو اب آپ جیسے تندور ہے اس کے اوپر ڈھکن ہے یا گھر کے اندر ہنڈیا ابل رہی ہے اور ڈھکن ہے تو آدمی ڈھکن یوں اٹھا کے ایسا نہیں کرتا. کرتا ہے اس طرح؟ نہیں کرتا. کیوں؟ ہاتھ جلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ہاتھ کو بھی بچاتا ہے، چہرے کو بھی بچاتا ہے. ایک معمولی سی بھاپ کو بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. پھر دوزخ، دوزخ تو بہت وہ ہے، بہت بڑی ہے، اس کی گرمائش تو بڑی سخت ہے. تو جب یہ لوگ دوزخ کے سامنے ہوں گے اس وقت دروازے کھلیں گے تو وہ سیدھی دوزخ کی جو تپش ہوگی وہ ان پہ پڑے گی. اور جنتیوں کے لیے جو لفظ ہے وہ فتحت ابوابها، واو حالیہ جملہ حالیہ. کیا مطلب اس کا؟ جنتی لوگ جب جنت کے پاس جائیں گے پہلے سے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. پہلے سے آئیے آئیے استقبال ہوگا جی. دروازے بند دروازے نہیں ہوں گے، پہلے سے کھلے ہوئے دروازے ہوں گے، ان کا استقبال ہوگا. اور پھر یہ کہیں گے یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا. اور فرشتے ان کو سلام کریں گے، ہاں تم خوش ہو جاؤ، تمہیں مبارک ہو، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہوں گے. اور جنت دوزخیوں کو کہا جائے گا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ تو کہیں گے کہ ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہم نے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا. اور جا بجا آپ نے دیکھا ہوگا ہم پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے اور ہم ان کے ماننے والوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے. تو یہ آخری رکوع کا میں نے تھوڑی سی وضاحت کی. باقی یہ 24ویں پارے کا جو شروع ہے اس میں دو باتیں صرف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہم سوتے ہیں اس کو چھوٹی موت کہتے ہیں، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو بڑی موت کہتے ہیں. تو چھوٹی موت کے اندر بھی حواس آدمی کے چلے جاتے ہیں، صرف جان چل رہی ہوتی ہے. جب آدمی سویا ہوا ہوتا ہے اس کے سامنے کچھ بھی کرو اس کو کیا پتا، اس کے حواس نہیں ہوتے. تو یہ جو چھوٹی موت کے اندر صرف سانس چل رہی ہوتی ہے لیکن آدمی کے حواس سوچ سمجھ سب غائب ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی میں کرتا ہوں. اور بڑی موت کے اندر جان بھی نکال لیتا ہوں، حواس بھی چلے جاتے ہیں، یہ بھی میں کرتا ہوں. چھوٹی موت بھی میں دیتا ہوں اور بڑی موت بھی میں دیتا ہوں. اور اس چھوٹی اور بڑی موت میں عبرت کا بہت بڑا سامان ہے، لیکن کس کے لیے؟ فکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے. اللہ پاک کی ایک ایک چیز کے اندر عبرت کا اللہ پاک نے سامان رکھا ہے. دوسری بات وہ آپ کی خدمت میں اس میں یہ پیش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگ رہتے ہیں تو انسان مختلف قسم کی چیزیں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں. شیطان گناہ بھی کرواتا ہے اور پھر بندے کو مایوس بھی کرتا ہے. شیطان گناہ بھی کرواتا ہے، مایوس بھی کرتا ہے. ہمارے رب نے جا بجا امتیوں سے، اللہ کے رسول کے ماننے والوں سے مایوسی کو ختم کیا ہے اور یہ ترغیب دی ہے کہ اللہ بخشش والے ہیں. آ جاؤ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ جل جلالہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہیں. اور پھر بخشش کے اسباب دے دیے، مسجدیں دے دی، ماحول دے دیا، اچھے اچھے لوگ دے دیے، اور اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کی باتوں کو محفوظ کر لیا. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کی یہ پوری فضا بھر جائے، پھر تو مجھ سے آ کے معافی مانگے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اے آدم کے بیٹے، اگر پوری زمین بھر جائے تیرے گناہوں سے، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، ندامت کا اظہار کرے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا. اور اللہ سے بخشش مانگنے کی کوئی خاص وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی رکھ دیے یہ تاخراتیں رکھ دی، رمضان کا پورا مہینہ رکھ دیا. اور اسی طرح فرض نماز کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں،
ختم قرآن میں گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر نیک عمل کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم قدم لمحہ لمحہ اللہ کی طرف سے بخشش ہی بخشش ہے، اور حکم دے رہے ہیں آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، بڑھو میری طرف، لہٰذا میرے قریب رہنے میں تمہاری خیر ہے، مجھ سے دور رہنے میں تمہاری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ اصل محبوب ذات وہ اللہ کی ہے۔ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں اور جتنے تعلقات ہیں وہ سب فانی ہیں، باقی تعلق وہ صرف کس کا ہے؟ وہ اللہ کی ذات کا ہے۔ لہٰذا ہمارے آپ کے لیے یہ رات قیمتی رات ہے، ہم اپنی ضرورتوں سے حاجتوں سے فارغ ہو کر کے، اور بظاہر اللہ کا فضل ہے لوگ دن میں سو جاتے ہیں، تو یہ رات صبح تک کی بس مختصر سی اپنی حاجتیں پوری کر کے اپنے آپ کو عبادت میں لگانا، صلاۃ التسبیح ہر ساتھی پڑھ لے، نفلیں پڑھ لے، اللہ کو یاد کر لے، اکیلے میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، ابھی تک کوئی ایک آنسو نکلا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ تھوڑا سا دل نرم ہوا ہے اور گناہ کے چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ ہر آدمی اپنے سے باتیں کرے کہ بھئی تو کیا کر رہا ہے، اور اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے گفتگو کرے، اللہ سے باتیں کریں، اللہ ہمارے قریب ہے۔ یہ نس ہے نا، اس کے کٹنے سے بندہ مر جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس نس سے بھی میں تمہارے قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں، میں دعاؤں کو سننے والا ہوں، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں محبت والا ہوں، ہاں میں بخشنے والا ہوں۔ دیکھیں کائنات کو کوئی فرد گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، ہمارے نبی کتنے بڑے ہیں لیکن گناہوں کی بخشش حضور کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضور ہماری سفارش تو کر سکتے ہیں، گناہوں کو معاف نہیں کر سکتے، گناہوں کی معافی صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پاس جانا، اللہ کے پاس بیٹھنا، تو یہ رات اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ چند راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر اللہ ہمیں دعوت دے رہے آ جاؤ۔ اور روایتوں میں آتا ہے روزانہ رات کے 3 ساڑھے 3 بجے روزانہ اللہ، یعنی جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ کیا ہیں؟ تمہارا رب پہلی آسمان پہ اتر جاتا ہے، یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ اب اس کا مطلب وہ حضرات بیان کرتے ہیں لیکن لفظی اس کا یہی ترجمہ ہے، تمہارا رب آسمان پہ آ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے جو اپنا کوئی مطلب مجھ سے مانگے میں اس کا مطلب پورا کروں، کوئی ہے جو اپنی بیماریوں کے لیے شفا مانگے میں اس کی بیماریاں ختم کر دوں، کوئی ہے جو اپنے مختلف قسم کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے بیچارہ آ جائے میرے سامنے پیش کرے، میں سب کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور یہ اعلان ہے ہمارے رب کا، تمہارے اگلے پچھلے، مرد عورت، انسان جنات، مشرق والے مغرب والے، شمال والے جنوب والے، پیچھے جو مر چکے ہیں وہ، جو ابھی ہیں وہ، جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ، سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، اپنی اپنی زبانوں میں مجھ سے مغفرت مانگے، میں سب کی چاہتیں پوری کر دوں گا، سب کے سارے گناہ بخش دوں گا، سب کی جھولیوں کو بھر دوں گا، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ ایک سمندر میں آپ نے سوئی ڈبوئی، سوئی کے کنارے پر ہلکا سا قطرہ لگا، سمندر میں تو کمی آ سکتی ہے، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اتنے بڑے اللہ ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، تو مایوسی یہاں نہیں ہے، یہاں تو رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے، خوشی ہی خوشی ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اور اگر کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی کی ایک دعا کل میں نے 2 3 نمازوں میں مانگی، وہ میں بھی سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ آسمانی فیصلوں کے بعد میرے دل کو آسمانی فیصلوں پہ خوش کر دے۔ ہاں طبیعت کے خلاف بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اچھا بھلا رشتہ ہم نے دیکھا، بچی کی شادی ہو گئی، سامنے بندہ وہ تھا بدتمیز تھا، نہ ساس سسر کی قدر کرے نہ ہماری بچی کی قدر کرے، بچی کو مارے پیٹے، تو ہم اب کیا کریں؟
بچی کی تو شادی ہو گئی، سارے کام ہو گئے، اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے جو کچھ کرنے ہم کریں گے، لیکن اب اس کو لینا کہ یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ہمارے بس میں نہیں تھا۔ ہم نے استخارہ بھی کیا، دعا بھی مانگی، سب چھان بین کر کے کر لیا، لیکن اب کیا ہے؟ اب اللہ کے فیصلے پہ ہم نے راضی رہنے۔ ہم نے دکان لی، سب کام ہوا، لیکن نقصان ہو گیا۔ اب ہم نعوذ باللہ خدا کے بارے میں باتیں کریں گے؟ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ آسمانی فیصلوں کے بعد آپ میرے دل کو آسمانی فیصلوں پہ خوش کر دے۔ یہ ضروری ہے یہ دعا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ طبیعت کو سکون ملے گا، طبیعت کو راحت ملے گی۔ تو اس لیے یہ والے راتیں، یہ والے دن ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے۔ تو آگے جو سورت ہے اس کو سورہ مومن کیوں کہتے ہیں؟ میں نے حامیم کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں آپ کو۔ یہ جو سورت ہے پہلی والی، اس کی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، دو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، تین۔ یہ تین آیتیں ہمارے نبی فرماتے ہیں صبح کے وقت میں آیت الکرسی کے ساتھ ان تین آیتوں کو پڑھا کرو، اور مغرب کے بعد آیت الکرسی کے ساتھ ان تین آیتوں کو پڑھا کرو۔ جو ان تین آیتوں کو آیت الکرسی کے ساتھ صبح کے وقت میں پڑھے گا، شام تک شیطان کے ہر شر سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ شام کے وقت میں جو پڑھے گا، صبح تک اللہ پاک اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور آپ سب اس کو یاد کر سکتے ہیں، یاد کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ 24ویں پارے سورہ مومن کی شروع کی تین آیتیں مسیر تک، اور تھوڑی سی ہمت کر لے آدمی یاد کر لے۔ پھر ہم نے سورہ یاسین کے بارے میں بات کی۔ آج ہمارے اعتکاف کا ایک ساتھی آیا کہ جی سورہ یاسین میں 5 رکوع ہیں، 4 میں نے یاد کر لی، اور بس آج ایک رکوع آج بھی یاد ہو جائے گا۔ تو جب آدمی ہمت کرتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ تو جس کو یاد نہیں ہے وہ کوشش کر لے سورہ یاسین کو یاد کر لے۔ کہ حضور کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے، تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں حضور کی چاہت کو پورا کروں۔ تو یہ 2-3 آیتیں ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ باقی اس صورت کے جو خاص، ایک تو یہ ہر مکی صورت میں 3 باتیں بار بار میں بیان کرتا ہوں چونکہ میرے رب نے بیان کی ہے۔ وہ کیا؟ کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ساری کائنات اللہ کے تابع ہے، سب کچھ پیدا کرنے والے اللہ ہیں، سب چیزوں میں جان ڈالنے والے اللہ ہیں، چیزوں کے خالق بھی اللہ ہیں، اور حالات کے خالق بھی اللہ ہیں، اور خوشیاں بھی اللہ دیتے ہیں، اور غم بھی اللہ دیتے ہیں، ہنساتے بھی اللہ ہیں، اور رلاتے بھی اللہ ہیں، پیسہ بھی اللہ دیتے ہیں، چھینتے بھی اللہ ہیں، فقیری بھی اللہ دیتے ہیں، مالداری بھی اللہ دیتے ہیں، بیٹے بھی اللہ دیتے ہیں، بیٹیاں بھی اللہ دیتے ہیں، عزتیں اور بلندیاں بھی اللہ دیتے ہیں، اور پستیاں بھی اللہ دیتے ہیں، بادشاہت بھی اللہ دیتے ہیں، چھینتے بھی اللہ پاک ہیں۔ کائنات میں کچھ بھی نظر آ رہا ہے ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ۔ یہ ایک مضمون پورے قرآن میں ہے، اور اس مضمون کو ہم نے، یہ ہماری خوراک ہے روحانی۔ کیا؟ اللہ کی بڑائی۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت اتر گئی اس کے کام بن گئے، اور اللہ کی عظمت تلاوت اور اس کو سمجھا کریں، اس کا مفہوم آسان آسان آیتیں اس کو سمجھا کریں۔ تو مکی آیتوں میں مکی صورتوں میں ایک بات یہ، دوسری بات مکی صورتوں کے اندر وہ کیا ہوتی ہے؟ رسالت۔ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں نے دعوت دی۔ پھر اس صورت میں فرعون کا چچا زاد تھا، شمعان اس کا نام تھا، مسلمان ہو گیا اور اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، لیکن فرعون نے دھمکی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ کھل کے سامنے آ گیا، اور اس نے جو بات کی ہے وہ اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن میں تقریباً 3 سے 4 صفحات میں اس بندے کی بات کو نقل کیا، اور سورت کا نام ہی سورہ مومن ہو گیا۔ اور اس شخص نے
جو بات کی اس بات میں سب سے پہلی چیز وہ اللہ کی بڑائی ہے، اور دوسری بات نبیوں کی طرفداری ہے، نبیوں کی طرف، اور تیسری بات آخرت۔ اے میری قوم، اے میری قوم، کل قیامت کے دن مجھے ڈر لگتا ہے جب آوازیں لگیں گی، جنتی پکاریں گے، دوزخی پکاریں گے، چیخو پکار ہوگی، مجھے ڈر لگتا ہے اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، کل قیامت کے دن پھنسو گے تم لوگ۔ اور پھر کہا اے میری قوم، یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے اور اصل کیا ہے؟ آخرت ہے، اور ماننے والوں کے لیے جنت ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے دوزخ ہے۔ اور پھر بعد میں جب حالات جب یہ بالکل کھل کے سامنے آ گئے تو فرعون تو مخالف تھا، تو اس نے ایک جملہ کہا، ہمارے والد صاحب، اور یہ اپنی دعاؤں میں یہ جملہ، یہ آپ سے بھی میری درخواست ہے، یہ جملہ اپنے معمولات میں رکھیں۔ وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا ترجمہ ہے میں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کیا ترجمہ ہے؟ اور اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس شخص کی یہ دعوت اللہ کو اچھی لگی، جیسے میں نے وہاں چونٹی کا ذکر کیا تھا سورہ نمل میں، ہدہد کا ذکر کیا تھا سورہ نمل میں، ایسے ہی اللہ پاک کو اپنی طرف بلانا یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک کو اسی وجہ سے اسی 24ویں پارے میں آخر میں جا کے ہمارے رب فرماتے ہیں اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ دیکھیں، اللہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن اللہ دعوت دیتے ہیں، اللہ جنت کی طرف بلاتے ہیں، دوزخ سے بچنے کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی طرح سارے نبیوں کا مرکزی موضوع وہ دعوت تھا، اور قرآن پاک کا مرکزی موضوع دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ والا بننا۔ اور یہ جو امت محمدیہ ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ورثے میں اس امت کے ذمے لگایا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کی فکر کرنا۔ اور جب آدمی اپنے دل دماغ کو لوگوں کی ہدایت کی محنت میں لگاتا ہے، اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس کا گھر ہے، اس کا کاروبار ہے، اللہ پاک اس کے اس فکر کی وجہ سے اس کی چیزوں میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا دعوت اور تبلیغ کا جو کام ہے یہ ہلکا پھلکا کام نہیں ہے، یہ بہت بھاری کام ہے، بہت وزنی کام ہے۔ ہم اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہے ہیں؟ ہمارے بچے بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک کن سوچوں میں رہتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لہٰذا سب سے اچھا عمل جو اللہ کو لگتا ہے وہ دعوت کا ہے۔ اس بات کو ہمارے رب نے، جیسے میں نے سورہ مومن کا کہا، اس میں بھی یہی بات ہے، اور اس سے اگلی سورت میں بھی ہمارے رب نے اسی طرح کی بات فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک بات جو ان سورتوں میں ہے وہ اللہ جل جلالہ نے حمیم سجدہ میں آسمان اور زمین کی پیدائش کو ذکر کیا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش 6 دن میں ہوئی۔ اچھا جی، 6 دن کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، جب آسمان و زمین تھے ہی نہیں تو پھر 6 دن کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس وقت تو سورج چاند نہیں تھا، لیکن 6 دن کے پہچاننے کے لیے کوئی نہ کوئی معیار ضرور تھا، جبھی ہمارے رب نے 6 دن کا ذکر کیا۔ پھر اللہ پاک تو لمحے میں ایک چیز پیدا کر سکتے ہیں، تو اتنی مخلوقات میں 6 دن کیوں لگائے؟ اس کا ایک سادہ سا جواب یہ دیا ہے کہ ہمارے رب تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انسان کو جلد بازی سے بچانے کی تعلیم دی ہے کہ کاموں کے اندر عجلت پسندی اللہ کو اچھی نہیں لگتی، بلکہ وقار اور ٹھہراؤ کے ساتھ اور سوجھ بوجھ کے ساتھ قدم اٹھایا کرو۔ اچھا، ایک بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے رب نے آسمان اور زمین کو بنایا اور پھر ان کو کہا کہ تمہارے ذمے جو ذمہ داری لگ رہی ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، یعنی رضامندی ہو یا ناگواری ہو، تم نے یہ کرنا ہے۔
تو دونوں آسمان اور زمین نے کہا ہم آپ کی تابع داری دل سے کریں گے اور مجبوری میں نہیں کریں گے، ہم نے خوشی کے ساتھ تابع داری کے ساتھ آپ کی بات ماننی ہے۔ ادھر میں آپ کی خدمت میں ایک بات کروں گا، وہ کیا؟ اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تکوینی معاملات، اس میں ہمارا اختیار نہیں چلے گا۔ مثلا اللہ نے مجھے مرد بنایا، عورت نہیں بنایا، تو مجھے مرد بنایا، یہ میرے رب نے بنایا۔ پھر اسی طرح اللہ جل جلالہ نے میری عمر کی ایک مقدار رکھی کہ جی اتنی عمر تمہاری ہوگی، اس میں میرا اختیار نہیں ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ہمیں اللہ جل جلالہ نے ہمیں کیا دیا؟ پیسہ دیا، ہمیں گھر دیا، ہمیں بیوی دی، ہمیں لڑکے دیے، لڑکیاں دی، کسی کو کچھ نہیں دیا، کسی کو صرف بیٹے دیے، کسی کو صرف بیٹیاں دی۔ یہ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں تکوینی معاملات۔ اور کسی کو کچھ بھی ملے، بالکل کچھ نہ ملا، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ بہت کچھ ملا، میں پھر بھی راضی ہوں۔ مجھے لڑکیاں ہی لڑکیاں ملی، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ مجھے لڑکے ہی لڑکے ملے، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ مجھے اللہ پاک نے ایسی جگہ پہ رکھا، میں اس پہ راضی ہوں۔ اور دوسرا حکم تشریعی احکامات، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس میں اللہ جل جلالہ حلال پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور حرام پر عمل کرنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کی مان کر چلنے پہ خوش ہوتے ہیں، نبی کی نافرمانی پہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایسی چیزوں میں اللہ کے حکموں کو معلوم کرنا اور اللہ کی چاہت پہ چلنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور اپنی ہٹ درہمی کی وجہ سے اللہ کے حکم کو پامال کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ تو یہاں اس آیت میں حضرات مفسرین نے یہ والی بات لکھی تھی، تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ والی بات پیش کی۔ اسی طرح ایک بات، دوزخی جب دوزخ کے قریب جائیں گے اور وہ کہیں گے ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا، تو اللہ جل جلالہ کیا کریں گے؟ ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ پیر یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ اپنے ہاتھ پیر کو کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ جواب میں کہیں گے جس اللہ نے زبان میں بولنے کی طاقت رکھی، اسی اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی، لہٰذا ہم اس وقت سرکاری گواہ ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کی آیت ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین کل قیامت کے دن یہ سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ویڈیو بھی ہے اور آڈیو بھی ہے، آواز بھی ہے، وقت بھی ہے، گھنٹہ بھی، سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اور کل قیامت کے دن یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے آئیں گی، اور یہ اللہ کے حکم سے زمین سب ریکارڈ کر رہی ہے۔ اور ہمارے یہ بدن کے اعضاء، آدمی کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں، حالانکہ میرے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ نے یہ ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم اس سے اللہ کی اطاعت کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ یہ زبان سارے اعضاء سے عاجزی کی ایک درخواست کرتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ انما نحن بکم، اے اعضاء میں نہیں، یہ سارے اعضاء زبان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان ہم تو تیرے آسرے پر ہیں، اگر تو سیدھی چلے گی ہم بھی سیدھے ہوں گے، اور اگر تو ٹیڑھی چلے گی تو پھر ہمارے لیے بھی مشکلات ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ کل قیامت کے دن یہ سب چیزیں پیش ہوں گی۔ یہ والی بات بھی اس 24ویں پارے کے اندر ہے۔ تو یہ کچھ مضامین تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور میں پھر اخیر میں عرض کروں گا مبارک رات ہے، اس اپنی ضروریات سے فراغت کے بعد
وقت کو ضائع نہ کریں، ادھر ادھر نہ جائیں، ادھر ادھر پھرنا، ہوٹلوں میں جانا، گھومنا پھرنا، گلیوں میں، نیند آ رہی ہے سو جائیں، لیکن گناہ نہ کریں اور اپنے آپ کو عمل میں رکھیں۔ مسجد میں دل لگ رہا ہے بہت اچھا، گھر میں دل لگے، گھر میں رہیں، گھر میں عبادت کریں، بہرحال اپنے آپ کو ایک رتی برابر بھی گناہ نہیں کرنا۔ نیکیوں میں کیا نیکیاں ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، نفلیں ہیں، صلاۃ التسبیح ہے، دعا ہے، اور اپنے آپ کو جیسے اب تک 11 بج گئے، ہم نے تراویح پڑھ لی، تھوڑی سی بات اللہ پاک نے کروانی تھی وہ ہو گئی، اب یہ ہے کہ ضروریات سے فراغت کے بعد 3-4 گھنٹے ہیں صبح سحری تک، اس میں اپنے آپ کو عبادت کے اندر مصروف رکھنا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول مجھے شب قدر ملے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو معافی، اور پھر جن جن سے ہماری ناراضگیاں ہیں، آدمی سب باتوں کو نوٹ کرے کہ بھئی قصور کس کا ہے، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھئی آدمی تھوڑا سا دب جائے، جھک جائے، معافی مانگ لے، معافی کا میسج بھیج دے، اور خط بھیج دے، واٹس ایپ بھیج دے، کسی کا پیغام بھیج دے، کوئی خالہ ناراض، کوئی پھپھی ناراض۔ اللہ کے رسول نے عرفات میں ایک بیان کیا اور فرمایا کہ بھائی جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہے نا، یہاں سے چلا جائے۔ تو ایک صاحب اٹھے، چلے گئے، پھر آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں گئے تھے؟ کہنے لگے میری خالہ سے میں ناراض تھا اور آپ نے یہ بات فرمائی تو میں گیا، میں ان کو منا کے آ گیا، میں نے ان سے معافی مانگ لی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر ناتا توڑنے والا ہوتا ہے، پوری قوم اللہ کی رحمت سے اس منحوس کی وجہ سے وہ محروم رہتی ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا، ورنہ تیری وجہ سے ہم سب اللہ کی رحمت سے محروم رہتے۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں برابر برابر سرابر چلنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اگر صحیح ہیں میں بھی صحیح ہوں، یہ کیا کمال ہے؟ کہا کہ کمال تو وہ ہے، وہ توڑنا چاہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ بھائیوں میں توڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں توڑنا نہیں چاہتا، میری طرف سے میں گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنی تمام قصور کی میں معافی مانگتا ہوں، مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ اے لوگوں گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کیا، میں ان سے دیکھو معافی مانگ رہا ہوں۔ مولانا ابراہیم صاحب اپنے بیان میں ایک جملہ فرماتے ہیں اللہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، ایک معافی مانگنے کا مزاج پیدا کرو۔ کیا پیدا کرو؟ معافی مانگنا۔ یہ بندے کی عاجزی پر دلالت کرتا ہے، مجھے معاف کر دیں آپ، میں نے غلطی کر لیا، آپ مجھے رسمن نہیں، دل سے معافی مانگے۔ ایک تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے معاف کیجئے گا، ایسی خواہ کوئی مسئلہ نہیں ہو تو کہہ رہے ہیں معاف کیجئے گا۔ یہ تکیہ کلام والی معافی نہیں، واقع رسمن معافی نہیں، صحیح معافی۔ تو معافی مانگنا بھی سیکھو، پھر فرمایا معاف کرنا بھی سیکھو۔ کوئی اگر معافی مانگ رہا ہے بھئی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، تو تم کیا خدا سے بھی بڑے ہو گئے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی مجھ سے معافی مانگتے ہیں میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو بھی تم سے کوئی معافی مانگے، اولاد معافی مانگے، تمہارا دوست، تمہارا شاگرد، تمہارا تعلق والا تم سے معافی مانگے، اس کو معاف کر دیا کرو۔ تو معافی مانگنا بھی سیکھو اور معاف کرنا بھی سیکھو۔ اور اللہ کے رسول میں یہ دونوں صفتیں تھیں۔ آپ نے اپنے صحابہ بہت چھوٹے تھے آپ سے، لیکن آپ نے صحابہ سے بھی معافی مانگی آپ نے، اور پھر کسی نے آپ کو کہا معاف کر دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے یہ الفاظ آپ حیران ہوں گے، آپ جب آتے تھے تو آپ نے کہا ہوا تھا خبردار کوئی کسی کی شکایت میرے پاس نہ لائے، میرا جی چاہتا ہے، سننے کا جملہ ہے، حدیث ہے اور بہت عجیب حدیث ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے جاؤں میرے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو۔ کیا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں
اس دنیا سے جاؤں میرے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو. صحابی رسول ابو دجانہ، اللہ اکبر، وفات کا وقت قریب ہے، چہرہ ہے کہ ایسا لائٹ مار رہا ہے، چمک کی چمک. صحابہ نے پوچھ لیا کہ اے ابو دجانہ تیرا عمل کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو بہت سارے صحابہ کی وفات ہوئی، ایسی چمک کسی کے چہرے پہ نہیں تھی، تیرے چہرے پہ یہ چمک کیوں ہے؟ انہوں نے کہا دو باتوں کا پوری زندگی خیال رکھا ہے. نمبر ایک، کبھی کوئی فضول حرکت نہیں کی، کوئی فضول کام نہیں کیا. نمبر دو، کسی کے لیے دل میں میل نہیں ہے، کلیئر، بالکل صاف ستھرا، صفائی ستھرائی. اس لیے اکیلے میں بیٹھ کر کے یہ کہیں اللہ کو، اے اللہ میرے ساتھ کسی نے کچھ بھی کیا ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ میں نے اس کو بھی معاف کیا، اس کو بھی معاف کیا، اس کو بھی معاف. ہم نے کیا ہے تو ہم اس کو پیغام بھیجیں، بھائی یہ مبارک راتیں ہیں، خدا کے لیے مجھے رسمن نہیں دل سے معافی مانگے. تو اپنے آپ کو اس حوالے سے صاف کر لیں. اسی طرح پیسوں کے لین دین، بہت سارے لوگ پیسوں میں ایسے یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ پیسے ہونے کے باوجود بھی پیسے نہیں دیتے. اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں اور دوسرے بینک کا چیک دے دیتے ہیں جس میں پیسے نہیں ہوتے، اور یہ چیک باؤنس ہو گیا، پیسے موجود ہے نہیں دیتے. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. تو پیسوں کے لین دین میں کسی کو نہ رلائیں. کام کر لیا کارپینٹر نے، رنگ والے نے کام کر لیا، اب اس کے چکر لگ رہے، جی پیسے موجود ہیں نہیں دے رہے. کسی نے کاروبار میں پیسے لگائے ہیں اس کو نہیں دے رہے. تو اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کو صاف رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اساتذہ اچانک شہید ہو گئے، ہمارے استاد تھے اچانک، ان کا وہ میرے استاد وہ بھی شہید ہو گئے. انہوں نے ان کا بکسہ کھولا، جب بکسہ کھولا تو اس پہ لفافے تھے، ان لفافوں پہ ایک ایک چیز لکھی ہوئی تھی. ہم تو بالکل اندھے کھاتے ہمارے چل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں. نہیں، معاملات صاف ہونے چاہیے. ہمارے ذمے آدمی کاروبار کرتا ہے، لین دین ہوتے ہیں، سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے. تو کریں گے نا سارے بھائی انشاءاللہ. تو یہ مبارک راتیں ہیں، ان راتوں میں اس طرح ہم نے صفائی ستھرائی اپنے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ والی صفائی کم، اندر کی صفائی زیادہ. ہم یہ والا تو کلیئر رکھتے ہیں، اندر سے کالا ہے مسئلہ. تو اس کو صاف کریں، اس کی صفائی توبے سے ہوگی، اللہ کی معافی سے ہوگی. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما. اے اللہ آپ کا کلام پڑھا گیا، اسی کے بارے میں 2 4 5 باتیں پیش کی گئیں. اللہ پڑھنے کو بھی قبول فرما اور ان باتوں کو بھی قبول فرما. اور جتنے ہمارے بزرگ چھوٹے بڑے، ہمارے نوجوان، اس محلے والے، دوسرے محلے والے، جہاں جہاں سے یہ ہمارے بھائی اس محفل میں آئے ہیں، ان کی ہم سب کی آمد کو قبول فرما. اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، ہمارے دلوں کے میل کو صاف فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. یا اللہ سیدھا راستہ سجھا بھی دیجئے، بتا بھی دیجئے، چلا بھی دیجئے. اور اے اللہ ایسے نبیوں کے راستے پہ چلا دیجئے، شہیدوں کے راستے پہ چلا دیجئے، صدیقین اور صالحین کے راستے پہ چلا دیجئے،
جن پر آپ کا غصہ ہے ان کے راستے پہ نہ چلا، اور جو گمراہ اور بے حیا لوگ ہیں ان کے راستے پہ مت چلا۔ اے اللہ، حضرات صحابہ، مفسرین، اولیاء کرام، محدثین، بزرگان دین، مشائخ اعظام، اے اللہ ان کی محبت، ان کا تعلق ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان بابرکت راتوں میں ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔